السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ill effects of poorly stored food. ill effects of poorly stored food جو ہے یہ بھی چیپٹر اسٹوریج آف فوڈ میں ہی آ جاتا ہے. مطلب ہماری باڈی پہ جو ہم فوڈ اسٹور نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک سے سیفر وے میں، اس سے ہماری باڈی پہ ہماری ہیلتھ پہ کیا برے نتائج ہو سکتے ہیں. فوڈ جو ہیں، فوڈ کی اگر ہم بات کر لیں گے، فوڈ پوٹینشیل سورس ہے انفیکشن کا. مطلب فوڈ سے ہی ہماری باڈی میں انفیکشن کوئی کریٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی پوائنٹ پہ کنٹامنیٹ ہو سکتا ہے جرنی کے دوران پروڈیوسر سے کنزیومر تک. تو پورلی اسٹورڈ فوڈ کی اگر بات کر لیں گے، پورلی اسٹورڈ فوڈ جو ہے یہ ایک کامن مین ہے جس سے فوڈ بورن انفیکشنز میں جیسے کہ ڈسینٹری، ڈہیریا، کالرا، ٹائیفائڈ فیور ایٹسٹرا جو ہے یہ پائے جاتے ہیں. فوڈ بورن ڈیزیزز یا جس کو ہم فوڈ پوائزننگ بھی کہتے ہیں، یہ انفیکشن ہے یا اریٹیشن یہ ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کا، جو ہوتا ہے فوڈ سے یا بیوریجز سے جن میں ہارمفل بیکٹیریا پائے جاتے ہیں یا وائرسز یا پیراسائٹس یا اور کوئی کیمیکلز پائے جاتے ہیں. اگر کامن سائنس یا سمٹمز کی بات کر لیں گے ان ڈیزیزز سے، یعنی کہ فوڈ بورن ڈیزیزز سے یا فوڈ پوائزننگ سے، اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں وومیٹنگ آ جاتا ہے، ڈہیریا یعنی کہ ڈسینٹری ہو سکتا ہے، اس سے ایبڈومنل پین ہو سکتی ہیں، فیور ہو سکتا ہے، چل یعنی کہ کولڈ ہو سکتا ہے، فلو وغیرہ اس سے ہو سکتا ہے، کف ہو سکتا ہے اس سے. یہ سارے جو ہیں یہ ill effects ہی ہیں پورلی اسٹورڈ فوڈ کے. اب اگر را فوڈس کی بات کر لیں گے، را فوڈس میں چاہے ویجیٹیبلس ہو، چاہے فروٹس ہو، ملک ہو، فش ہو، ڈائری پروڈکٹس ہو، سوجی ہو، پینٹس، پلسز، رائس، گرینز یا سیریلس وغیرہ، یہ سارے چونکہ را فوڈس ہیں، تو اگر ہم ان کو اسٹور کر لیں گے پورلی، اگر ہم ان کو ٹھیک سے اسٹور نہیں کر لیں گے، یہ کنٹامنیٹ ہو سکتے ہیں ایزیلی، اور اس سے بھی فوڈ بورن ڈیزیزز کریٹ ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم ان را فوڈس کو ویسے ہی لیں گے، مطلب ویسے ہی کھائیں گے، تو اس کے ہمارے صحت پہ برے نتائج نکل سکتے ہیں. اگر فوڈ اسٹور نہیں ہم کر لیں گے اپروپریٹ ٹیمپریچر پہ، وہ بھی اس سے بھی ایک کامن فیکٹر ریسپانسبل ہے، مطلب اس سے بھی فوڈ بورن انفیکشنز ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم اس ٹیمپریچر پہ رکھیں گے جس ٹیمپریچر پہ مائکرو آرگینزمز یا بیکٹیریل گروتھ جو ہے یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے کوئکلی، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اگر ہم مارکیٹ سے کوئی بھی فوڈ آئٹم لائیں گے، چاہے وہ فروٹ ہو، ویجیٹیبل ہو، کوئی پلس ہو یا اور کوئی چیز ہو، میٹ ہو، تو اس کو ہمیں اپروپریٹ ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے. لائک فروٹس کی اگر بات کر لیں گے، ان کو ہمیں ویری لو ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے. میٹ کی اگر بات کر لیں گے، جب ہم یہ گھر لائیں گے مارکیٹ سے،
ایک تو ہمیں فریش لانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو ہمیں گھر میں اگر زیادہ ٹائم اس کو رکھنا ہوگا تو ہمیں وہ ریفریجریٹر میں رکھنا چاہیے، اور ریفریجریٹر میں اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، چاہے 5 ڈگری سیلسیس پہ رکھے یا اس سے بلو، یا اس کے بعد پھر ریفریجریٹر کے اندر جو چیزیں رکھیں گے، مطلب کوکڈ فوڈ کو الگ رکھنا ہے، را فوڈ کو الگ رکھنا ہے، مطلب آپس میں ان کا کنٹامینیشن نہ ہو جائے، اور ریفریجریٹر کو اندر سے ریگولرلی چیک کرتے رہنا ہے کہ اس کا ورکنگ کنڈیشن گڈ ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس کو پراپرلی چیک کرنا ہے کیا اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہے کہ نہیں، کیا ریفریجریٹر اندر سے ہائیجینک وے میں ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں کو ہمیں چیک کرنا ہے۔ یا اگر کوئی بھی فوڈ ہم ریفریجریٹر میں رکھیں گے، کوکڈ فوڈ، اس کے بعد اس کو ہم ریہیٹ کر لیں گے، ریہیٹ کے بعد اس کو امیجیٹلی یوز کرنا چاہیے۔ امیجیٹلی یوز کرنے کے بعد اگر اس میں پھر بھی لیفٹ اور بچا کچھ، اس کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کو پھر ایوائڈ کرنا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، اس کو پھینکنا چاہیے۔ ایک تو اس میں نیوٹرنٹ لیول بھی لاس ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ریہیٹنگ سے جب ہم پھر وہ اور ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں تو اس میں مائکرو آرگنزمس کی گروتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، وہ پروموٹ ہو جاتی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کراس کنٹامینیشن جو ہے فوڈ کا، یہ ایک اور میجر ریزن ہے، اندر میجر ریزن ہے جس سے فوڈ بورن ڈیزیزز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ ایک گڈ ہائیجین پریکٹسز چاہے بیفور چاہے آفٹر پریپریشن آف فوڈ کے ریڈیوس کرتا ہے، اس میں النس ہونے کے، فوڈ سے ہمیں کوئی النس اس سے نہیں ہو سکتی۔ مطلب گڈ ہائیجین پریکٹس چاہے فوڈ پریپیئر کرنے سے پہلے چاہے فوڈ پریپیئر کرنے کے بعد، اس میں ریڈیوس ہوتا ہے النس کے چانسز۔ جب بھی ہمیں کوئی بھی فوڈ، فار ایگزامپل کوئی بھی ویجیٹیبل کوک کرنا ہوگا، پریپیئر کرنا ہوگا، پریپیئر کرنے سے پہلے اس کو واش کرنا ہے، واش کرنے کے بعد جب اس کو پریپیئر کر لیں گے، اس کے بعد بھی ہائیجینک رکھنا ہے، مطلب جس کنٹینر میں اس کو رکھیں گے وہ ہائیجینک ہونا چاہیے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ جس پلیس پہ اس کو رکھیں گے وہ بھی ہائیجینک پلیس رکھنی چاہیے، وہاں بھی گڈ ہائیجین مینٹین رہنا چاہیے، اور جو فوڈ ہینڈلر والا پرسن ہوگا وہ خود بھی ہائیجینک وے میں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، مطلب اس کے پہلے اپنے ہینڈس بار بار واش کرنے ہیں، فوڈ پریپیئر کرنے سے پہلے بھی، فوڈ پریپیئر کرنے کے بعد بھی، اور جو چیزیں، جو یوٹینسلس فار ایگزامپل نائف، چاپر یا اور کوئی چیز جو اسپونس وغیرہ جو وہ یوز کرتا ہے اس فوڈ پریپیئر کرنے کے دوران، وہ بھی اس کو ہائیجینک وے میں یوز کرنے، اور جس جگہ وہ فوڈ پریپیئر کر رہا ہے وہ پلیس بھی اس کو گڈ ہائیجین وہاں بھی مینٹین رکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ایکشن ہے، مطلب فوڈ کو مانیٹر کرنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم فوڈ کو مانیٹر کر لیں گے بار باری، اس سے فوڈ جو ہے اس میں کوئی فوڈ بورن النس کریٹ نہیں ہو جائے گی۔ اس کو ہم فیڈ سیفٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہائیجین بھی انکلوڈ ہوتا ہے، پروڈکشن میں بھی، ہینڈلنگ میں بھی، ڈسٹریبیوشن میں بھی، اور فوڈ کو سرو کرنے میں بھی۔ ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب بھی ہمیں فوڈ کو سٹور کرنا ہوگا، پریپیئر کرنا ہوگا، سرو کرنا ہوگا، تو
اس میں اس سے ill effects کریٹ نہ ہو جائے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، مطلب اس سے کوئی سیریس النس نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ہے، فوڈ کو اسٹور کرنا ہے اچھے سے، مطلب گڈ مینر میں، سفیشینٹ مینر میں، مطلب اچھے حساب سے فوڈ کو اسٹور کرنا ہے۔ پورلی اسٹورڈ فوڈ جو ہے اس سے ہماری باڈی پہ بہت سارے ہیلتھ ایشوز کریٹ ہو سکتے، ill effects کریٹ ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب بھی ہم فوڈ کو اسٹور کر لیں گے۔ تھینک یو۔